ایک مسئلہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا وہ مجبوری کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس پگڑی کے لیے یا ٹوپی کے لیے کپڑا نہیں ہے، کوئی ٹوپی نہیں ہے، تو آپ ٹھیک ہے ننگے سر نماز پڑھ لیں۔ ایک ہے کہ اپنے فرقے کی علامت بتانا، آج ننگے سر نماز پڑھنا یہ فرقہ اہل حدیث کی علامت بننے لگا ہے اور اس کو اپنی پہچان کے طور پر پیش کیا جانے لگا ہے۔ چنانچہ یہ ان کے خطیب ہیں ایک سید سبطین نقوی صاحب، یہ ان کے خطبات کا مجموعہ چھپا ہوا ہے جس کو خطبات اہل حدیث کہتے ہیں۔ ایک جلد میں طیب محمدی صاحب ہے، انہوں نے مرتب کیے ہیں اور گجرانوالہ سے شائع ہوئے ہیں خطبات اہل حدیث۔ سبطین نقوی صاحب سرگودا کے عالم ہیں اہل حدیثوں کے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک یہ لوگ پگڑی کو چھوڑ چکے ہیں اور ننگے سر نماز کو اپنی پہچان بنا چکے ہیں کہ خطبات کے اندر وہ بات کر رہے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، صفحہ نمبر 314 315، کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے قرب قیامت۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اہل حدیث غیر مقلد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب اس پر وہ دلیل دینے لگے۔ اپنے اس کتاب میں دلیل دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب وہ جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر اتریں گے تو وہ سر سے، حدیث پاک میں ہے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ کہتے ہیں سر سے پانی کا ٹپکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ننگے سر ہوں گے۔ اب ننگے سر اگر وہ ہیں تو پھر جن کی مسجد میں آئیں گے تو وہ بھی ننگے سر ہوں گے۔ یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ جن کی مسجد میں آئیں گے تو وہ ننگے سر ہوں گے۔ اب پھر کہتے ہیں بتاؤ کہ ننگے سر نماز کون پڑھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث۔ کہتے ہیں پھر اس سے معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے۔ اللہ اکبر، صدقے جاؤں میں اس اجتہاد کے اور دلیل کے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ان کے گنگریلے بال ہوں گے، بال زیادہ ہوں گے۔ اگر ایک بندے نے سر ڈھانپ بھی رکھا ہو تو بال اگر لمبے ہیں بڑے ہیں تو پانی ٹپکتا بسا اوقات اس سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لیے ننگے سر ہونے کی دلیل کہاں سے نکل آئی؟ نرالے اجتہاد ہے۔ جو دنیا کا سب سے بڑا مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو تو ماننے کو تیار ہی نہ اس کے اجتہاد کو، اور خود ایسے بے ڈنگی باتیں کرتے ہیں اور بڑے مجتہد بنے پھرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ ننگے سر عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے؟ دلیل کیا کہ ننگے سر ہوں گے؟ ہاں جی، کہتے جن کی مسجد میں آئیں گے تو اب وہ بھی جو یہ ننگے سر تو وہ بھی ننگے سر ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں کہاں سے آ گیا؟ حدیث کے نام پہ فراڈ تو نہ کرو، حدیث کے نام پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ پھر کہتے ہیں ننگے سر نماز کون پڑھتے؟ کہتے ہیں اہل حدیث۔ اتنے معلوم ہوا کہ مسجد اہل حدیث ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جامع مسجد دمشق آج بھی موجود ہے، وہ غائب نہیں ہے۔ جامع مسجد دمشق آج بھی موجود ہے دمشق شہر کے اندر، ملک شام میں۔ تو کیا وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے؟ آج ہی پتہ کر لو تم۔ اگر وہ اہل حدیثوں کی نہیں ہے پھر کیسے کہتے ہو کہ مسجد اہل حدیثوں کی ہوگی؟ پھر اگلی بات یہ کہ ننگے سر نماز کون پڑھتے ہیں؟ جی اہل حدیث۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ننگے سر نماز پڑھنا ان لوگوں نے اپنی پہچان بنا لی ہے۔ حالانکہ سنت کیا ہے؟ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا اور امامہ پہننا، پگڑی پہننا، یہ سنت ہے۔ پگڑی کو چھوڑ دینا، ننگے سر کو اپنی علامت بنا لینا، فرقے کی علامت، کیا یہ بدعت نہیں؟ دین میں غلو نہیں تو اور کیا ہے؟